یہ کافی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس کر لیں، بلکہ اس کو دور کرنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور بار بار کیا ہے۔ پہلے حقوق ہیں جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ حقوق جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب کوئی بات اس کو قصے یا کہانی کے رنگ میں سمجھائی جائے تو وہ اسے جلدی سمجھ لیتا ہے۔ اسی طریق کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا تاکید کی۔ آپ کے بعد آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی کی اتباع کی، اور پھر آپ کے خلفائے کرام نے بھی اسی کی پیروی کی۔ ہمارا آج کا پروگرام آؤ کہانی سنیں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع 5 بنیادی اخلاق میں سے ایک خلق دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے۔ یہ ایک ایسا خلق ہے جس کی ہمارے آج کے معاشرے کو بہت ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس خلق پہ بات شروع کی جائے، میں پہلے اپنے مہمان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم و محترم راجہ برہان احمد صاحب ہیں۔ آپ جامعہ احمدیہ جونیئر سیکشن ربوہ میں استاد ہیں۔ سر، آج کا موضوع دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے، تو اس کے بارے میں آپ بچوں سے سب سے پہلے تو ظافر میں اس موضوع کو واضح کر دوں۔ آپ نے ذکر کیا دوسروں کی تکلیف کا احساس، یہ موضوع پورا اس طرح ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا، یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس کر لیں، بلکہ اس کو دور کرنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ بچوں، سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور بار بار کیا ہے۔ پہلے حقوق ہیں جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ حقوق جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اور دوسرے حقوق وہ ہیں جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی ان کا تعلق بندوں سے اور مخلوق خدا سے ہوتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں، جس طرح ظافر نے ذکر کیا، بچوں نے بھی ذکر کیا، کہ جو ٹاپکس آپ کے چل رہے ہیں 5 بنیادی اخلاق سے ان کا تعلق ہے۔ ان میں سب سے پہلا سچائی، دوسرا نرم اور پاک زبان کا استعمال، تیسرا جو آپ کا گزشتہ پروگرام تھا وسعت حوصلہ، اور آج کا پروگرام یعنی دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا۔ یہ تمام جو خلق ہیں ان کا براہ راست تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی لوگوں کے حقوق سے ہے، ہمارے ایک دوسرے سے جو ہمارے حق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان سے ان کا تعلق ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں ہی میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں نے بات کی کہ قرآن کریم میں 2 قسم کے حقوق کا ذکر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا اور سب سے پہلی بیعت لی، میں یہاں رک کے کوشچن بھی کر لیتا ہوں۔ راشد، آپ کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلی بیعت کب لی تھی؟ جی، انہوں نے 23 مارچ کو لی تھی۔ 23 مارچ 23 مارچ 1889۔ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، جو دراصل اسلام کی نشت ثانیہ ہے، اسلام کا دوبارہ احیاء ہے، تو اس موقع پر آپ نے 10 شرائط بیعت لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اس میں سے 9ویں نمبر پر یعنی شرط نہم، یعنی 9th شرط یہ تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا۔ وہی والی بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیشہ لگا رہے گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی آپ کے اندر جتنی بھی طاقت ہے
اس کو استعمال میں لاتے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ وہی بات ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا اور اسے دور کرنا ہے. ٹھیک ہے ظافر, یہ تو بنیادی ہماری تمہید کی باتیں ہو گئیں. آپ مجھے بتا رہے تھے آپ نے بھی کچھ تیاری کروائی ہے. ہاں جی, ہمارے جو آج کے شرکاء بچے ہیں یہ کافی کچھ تیار کر کے آئے ہوئے ہیں. تو فتین, سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم چند صحابی ایک دفعہ سفر میں تھے. سفر کے دوران ہمیں 2 فاختہ کے بچے نظر آئے. ہم نے انہیں پکڑ لیا. بچے بھی چھوٹے ہی تھے. جب فاختہ آئی اور اسے پتہ چلا کہ اس کے بچے اس گھونسلے میں نہیں ہیں تو وہ ادھر ادھر اڑ کر دیکھنا شروع ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ فاختہ کے بچے لے لیے گئے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہو, اس کے بچے فوراً واپس کر دو. بالکل فتین, آپ نے صحیح بتایا. اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاختہ کی تکلیف کا احساس کیا اور اسے دور بھی فرمایا. بالکل ٹھیک. اور کوئی بات کوئی بچہ بیان کرنا چاہے؟ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی کافی روایات موجود ہیں. بہت سے طریق تھے, کوئی ایک طریق نہیں تھا, بہت سے. ہر صحابی کا ایک اپنا رنگ ہوتا تھا عوام کی خدمت کرنے کا. کوئی کنواں خرید کے عوام کے لیے وقف کر دیتا تھا. جہاد کا موقع آتا تھا تو دوسروں کے لیے, حالانکہ اپنے لیے تو ہر ایک کے پاس سامان ہوتا تھا, تلوار بھی ہوتی تھی, گھوڑا بھی ہوتا تھا, لیکن دوسروں کے لیے, اپنے کھانے کے لیے ہوتا تھا, دوسروں کے کھانے پینے کے لیے گھروں سے چیزیں مہیا کرتے تھے. تو اس بارے میں راشد نے کچھ تیاری کی ہوئی ہے. جی راشد. جی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے تھے اور ان کی تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے. اور خلفاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس خلق میں بہت نمایاں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ خلیفہ بننے سے پہلے بھی اور خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ مدینہ کے ایک گھر میں روزانہ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ مرد نہ ہونے کی وجہ سے وہاں اس گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے اور بکری کا دودھ دو دیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے اور گلیوں کوچوں میں پھر کر جو ضرورت مند, اپنی شناخت نہ ظاہر کرتے ہوئے ضرورت مند احباب کی مدد کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. ظافر, اب چونکہ ہمارا یہ سلسلہ چل چکا ہے تو یہاں پر ان بچوں کی دلچسپی کے لیے, اور وہ بچے جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ایک کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ اس پروگرام کا بنیادی موضوع بھی کہانی کے رنگ میں آپ کو سکھانا ہے. یہ کہانی, اس میں صرف دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا نہیں ہے, بلکہ اس میں مہمان نوازی کا ایلیمنٹ بھی ہے اور دوسرے اعلیٰ اخلاق بھی اس میں شامل ہیں. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا. رات کا وقت ہو گیا اور عین رات کے وقت وہ ایک گھنے جنگل میں جا کے رکا. سردی کا موسم بھی تھا. اب اس کو جب رستہ نظر آنا بند ہو گیا تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ یہیں کسی درخت کے نیچے رات گزاریں. جب اس شخص نے اس سرد رات میں ایک درخت کے نیچے پناہ لی, وہاں بیٹھ گیا, تو اتفاقاً اس درخت کے اوپر ایک چڑیا اور ایک چڑے کا, بیان کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 پرندوں کا گھونسلہ تھا. اب یہ تمثیلی کہانی جب آگے چلتی ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں پرندے اوپر سے دیکھ رہے تھے. اب بڑی دلچسپ کہانی پیرائے میں داخل ہو گئی ہے کہ نیچے ایک درخت کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, سردیوں کی رات ہے اور وہ ٹھٹھر بھی رہا ہے, اس کو سردی لگ رہی ہے, اور اوپر سے 2 چھوٹے چھوٹے پرندے اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک دوسرے کو کہتا ہے, دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے, ہمیں اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے. دوسرا کہتا ہے, یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے, لیکن تم دیکھو اس کو سردی بھی لگ رہی ہے, صرف کھانے کا انتظام نہیں کرنا, اس کی سردی کا بھی انتظام کرنا ہے.
پھر بیان کرتے ہیں کہ دونوں پرندوں نے سوچا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس سردیوں کی رات میں اس کو خشک لکڑی نہیں ملے گی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھونسلے کو دھکا دے کر نیچے گراتے ہیں، اس کو یہ خشک لکڑیاں ملیں گی، وہ آگ جلائے گا اور اپنے آپ کو گرمائش پہنچائے گا۔ ان دونوں پرندوں نے زور لگایا، گھونسلہ نیچے گرا، وہ آدمی نیچے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی تھک کر کے آواز آئی وہ گھونسلہ نیچے گرا تو وہ تھوڑا گھبرا گیا، اس نے ان لکڑیوں کی طرف دیکھا اور اوپر دیکھا۔ تو عبداللہ آپ مجھے بتا سکتے اس کو اوپر کیا نظر آیا ہوگا؟ 2 پرندے۔ آپ نے درست جواب دیا ہے، اور یقیناً اسکرین پہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی جواب آیا ہوگا۔ لیکن عبداللہ بات یہ ہے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، چھوٹے چھوٹے وہ پرندے تھے، اس آدمی کو وہ پرندے تو نظر نہیں آئے، وہ یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکڑیاں میرے لیے بھیجی ہیں، اس نے جلدی سے آگ لگائی اور گرمائش حاصل کرنے لگ گیا۔ اب میں نے 2 باتیں بتائی تھیں، پرندوں نے 2 باتیں کہی تھی، پہلی بات یہ تھی کہ ہم گرمی کا انتظام کریں گے، اور دوسری بات کیا تھی طلحہ؟ دوسری بات کھانے کا انتظام کریں گے۔ کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ اب پرندوں نے سوچا کہ ہم جو دانہ لے کے آئے ہیں، ایک پرندے نے سوچا وہ ہم آدمی کو دے دیتے ہیں، لیکن دوسرے پرندے نے کہا کہ وہ انسان ہے، وہ ہماری طرح 2-3 دانے نہیں کھاتا، اس کو تو گوشت چاہیے ہوتا ہے، بوٹی چاہیے ہوتی ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد دونوں پرندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ایک ایک کر کے آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، وہ ہمیں بھون کے کھا لے گا، اس طرح اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو بچوں کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ ان پرندوں نے واقعی چھلانگ مار دی اور اس مہمان نے، اس شخص نے جو تکلیف میں مبتلا تھا، ان کو کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ لیکن یہ کہانی جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پرندوں کو جنت میں داخل کر دیا، اور آج بھی وہ پرندے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اب یہ تمثیلی رنگ میں کتنی اہم بات ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس کریں اور اس کو دور کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور بھی آگے واقعات آئیں گے، لیکن ابتداً ظافر صاحب یہ ایک میں نے واقعہ، ایک کہانی سنا دی ہے، اب آپ اپنی مزید تیاری دکھائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیسی لگی کہانی؟ امید اچھی لگی ہوگی۔ حضرت مسیح السلام کا آپ نے ذکر کیا، تو حضرت مسیح السلام کی زندگی تو دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے میں اور اسے دور کرنے سے بھری پڑی ہے، جیسا کہ حضرت السلام نے تو اپنی جماعت میں داخلے کی شرائط میں سے ایک شرط بھی یہی رکھ دی کہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھو، اس کا احساس کرو اور اسے دور کرو۔ تو طلحہ پہلے ہمیں حضرت مسیح السلام کی زندگی سے کوئی واقعہ سنائے گا؟ جی سنائیں طلحہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا عبدالکریم حیدرآباد دکن سے قادیان پڑھنے آیا۔ ایک مرتبہ اس کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا تو ہسپتال والوں سے علاج کرایا گیا، اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر وہی بیماری کے اس کو دورے پڑنے لگے، پھر ہسپتال والوں کو خبر پہنچائی گئی تو ان کا جواب آیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ طلحہ آپ نے جو یہ واقعہ سنایا ہے، اس میں جو ہاسپٹل سے جو جواب آیا تھا، ہسپتال سے جو جواب آیا تھا، اس کا فکرہ تھا nothing can be done for عبد الکریم، یعنی عبد الکریم کے معاملے میں یا عبد الکریم کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دعا کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیونکہ اس کی تکلیف کا احساس کیا اور اس بات کا بھی درد تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے قادیان آیا ہے، اور پھر اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ اور ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، نہ صرف یہ کہ عبد الکریم صاحب نے اپنی تعلیم مکمل کی، بلکہ بعد میں ان کی شادی بھی ہوئی اور ابھی تک ان کی آل اولاد موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے،
جی ظافر یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، اور بھی کچھ سنائیں گے آپ؟ عبداللہ کوئی تیاری کی ہے؟ ہاں جی، سنائیں بیٹا واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کمرے میں ٹہل رہے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے، تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کمرے میں چارپائی پر لیٹے اور سو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب چارپائی کے نیچے فرش پر لیٹے دیکھا تو آپ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیوں اٹھ بیٹھے ہیں؟ میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا، بچے شور کر رہے تھے، میں ان کو چپ کر رہا تھا کہ کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھی یہ بھی آپ نے بات، ایک واقعہ سنایا۔ اب کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے بھی کسی واقعے کا ذکر کیا جائے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک صحابی کی اہلیہ یعنی ان کی بیگم صاحبہ، ان کی بیوی صاحبہ وہ بیمار ہو گئیں، بہت شدید تکلیف تھی، وہ گھبرائے دعا کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ کوئی مجھے نام بتائے گا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل ٹھیک، حضرت حافظ حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسیح الاول ہوئے۔ اچھا، تو وہ صحابی گھبرائی ہوئی حالت میں حضور کے پاس آئے، یعنی حضرت خلیفۃ مسیح اول کے پاس آئے اور دعا کے لیے کہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے نہ صرف یہ کہ دعا میں لگ گئے بلکہ دوا بھی دی، کیونکہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ وہ صحابی واپس چلے گئے، جا کے دوائی دی، کچھ ہی دیر میں آرام آ گیا اور وہ دونوں میاں بیوی آرام سے سو گئے۔ جب صبح فجر کی نماز پہ وہ آئے تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میاں بتاؤ کیا حال ہیں تمہاری اہلیہ کے، تمہاری بیگم کے؟ تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس بات کا اظہار کیا کہ حضور آپ کی دعاؤں اور آپ کی دوا سے اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا۔ تو حضور رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا میاں ہمیں بھی بتا دیتے، ہم تو ساری رات دعا میں ہی لگے رہے۔ اب دیکھو کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص اپنی تکلیف کا احساس لے کے آیا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ اول نے اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور پھر ساری رات دعا میں لگے رہے ہیں، اور کیونکہ اس شخص کو آرام مل گیا وہ آرام سے سو گیا، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس وقت تک دعا میں لگے رہے جب تک اس شخص نے صبح فجر کی نماز پہ آ کے اطلاع نہیں دی کہ حضور آرام آ گیا۔ تو یہ بڑا حسین اور عجیب واقعہ ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار کہانیاں ہیں جو دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنے میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ اور تیار کروایا ہے تو وہ بیان کر دیں، نہیں تو پھر ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جتنے ہی بچوں نے تیاری کی ہے، باقی واقعات کی جیسے آپ نے بات کی، واقعات تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کی ایک باقاعدہ ایک ٹرسٹ فاؤنڈیشن جو ہے ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے ایک تنظیم دنیا میں کام کر رہی ہے، اور خلیفہ وقت کی براہ راست سرپرستی میں یہ چل رہی ہے، اور اس نے دنیا کے اتنے جو بڑے بڑے حادثات ہوئے، کہیں سیلاب آیا، پاکستان میں پچھلے دنوں جب بہت خوفناک زلزلہ آیا، انڈونیشیا میں سیلاب آیا، تو انہوں نے ریلیف کیمپ لگائے اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی اس بات کے کہ ہمیں کچھ اس سے حاصل ہو، انہوں نے صرف عوام الناس کی خدمت کی، اور وہی بات ہوئی کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا اور پھر اسے دور کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، بات کو اور آگے تھوڑا سا میں لے کے چلتا ہوں۔ دو واقعات آپ کو سنائے، ایک وہ پرندوں کی، ایک بندے کی تکلیف کا احساس کرنا اور اسے دور کرنا، ایک حضرت خلیفۃ مسیح اول کا دعا کے ذریعے اور دوا کے ذریعے ایک مریض کا علاج کرنا اور اس کو دور کرنا۔
لیکن آخر میں آپ کی توجہ پھر اس بنیادی بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کی بھی، اور جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، کہ بنیادی طور پہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے حق ادا کرنا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری بات حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا ہے، اور صرف احساس نہیں کرنا بلکہ اس کو دور بھی کرنا ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو بیعت کی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر، ان 10 شرائط بیعت میں سے 9ویں شرط کو میں آخر میں پھر پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے، اور وہ شرط یہ ہے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو بچے یہاں موجود ہیں یا جو اسکرین پر بھی موجود ہیں ان کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح نئے پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ میں اپنے مہمان مکرم راجہ برہان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اس کے علاوہ بچے بھی ہمارے شکر گزار ہیں کہ آپ وقت نکال کر آئے۔ ناظرین، اسی امید اور دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس خلق پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔